الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے،
تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قاتلوں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اس میں ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا، اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور دو باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارہ میں آیت پاک۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور، اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ کہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ کہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس وجہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری راتوں میں بعض لوگ برائیوں، زناکاریوں، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدہ: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے
اور کمائی ہے اور بھلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی و فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں You are Muslim. آہو کدے فردان سنت کرنا تو شادی طرح کرنا چاہنا سے شور کرتا ہے سارے کام سربراہ ہو سارے انتظامی ماما پانی پورے سر تے بیٹھا میں کہ کہڑی گل سمجھائیے ہوں انہیں پورے سر تے بیٹھا تو ٹوپی پھر لے لی شاہد انہیں کہڑی گل سمجھاوا گی انہیں پورا لپیٹیا سر تے تو ٹوپی پھر رکھ لی کی کہنا آ گیا تیرا وہ جتی کتنے رکھی ہے سڑک تے رکھی ہے جتی تھوڑا بیوقوف ہے باقی اور وہ ٹھیک ہے بندہ چھٹیاں نہیں تو پھر کیا کیوں مسجد کھلو کے نا جھوٹ بول تو پھر کہنا پیا کہ میں سیٹے آیا وہ بازار چ پی جا بابے بابا کہ رہ تو یار وہ اتنے شادی سی دیمن کی شادی سی دونوں ایلے سی دیمن تے ادھر شان چانی کا پتہ ہی نہیں لگیا اج وہ پتا لگن چپ چپیتے گئے آ جا اپنا کی کام ہے آیا چلے جانے ہیں اچھا تو کی کہتے شانی کا کدن سی اج ہی سی ہاں انہیں بڑی چھتی کرا رہے زور پڑھ کے تو گھر گئے ہاں تے ادھر برات گئی وہ تو اتنے نماز پڑھتے پے جدو اتنے شوں کر کے گڈیاں نکلیاں تیرا بھائی کار پکی کر گیا ہونا ہاں وہ جی ایل آئی سی وہ چلا سی انہوں نے گھر لے کے ایکسیڈنٹ سے لیا ایک جی وڈی گڈی سی لاڑے کلو جانے اگے کتنے جانا اپنا کام ہی نہیں یار آیا ادھر نہیں چلتے ادھر آیا 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 اچھا کی کہنے سی
ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਹੈਂ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਸ ਰਾਉ ਕਾਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸਾਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗਏ ਨੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਆ ਨਾ ਚਲਾਈਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ- ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿੱਡੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀਐਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਫਾਈ ਆ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸ ਤੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਯੂਪੀਐਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣੇ ਆ ਗੇਟ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਏ ਇੱਥੇ ਵੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੜਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾ ਆਕਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਲਗੇ ਲਬ ਤੇ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਸ ਬਾਗ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਇਸ ਬਾਗ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ वो देखो कैसे वो सो रहे हैं दीदार जाना में खो रहे हैं वो देखो कैसे वो सो रहे हैं दीदार जाना में खो रहे हैं नबी के रोजे अंदर सहाबा नबी के नूरे नजर सहाबा शाह आली कदर सहाबा नबी के नूरे नजर सहाबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 2023 खुद को बदलना सीखो साल तो हर साल बदल जाता है। सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं न्यू ईयर नाइट की तकारीब का बाइट कीजिए। अरशाद खुदाबंदी है रहमान के बंदे वो हैं
جو جھوٹ اور باطل کاموں میں شریک نہیں ہوتے اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ وقت گزرتے گزرتے، سال گزرتے گزرتے، سال دنوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم اپنے اچھے یا برے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس انجام کو قبول کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت میں جواب دہی کے لیے ہم تیار ہیں؟ گزرے سال میں ہم نے کہاں کہاں اور کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے حق اللہ تعالیٰ کے اور کتنے حق اللہ کے بندوں کے پامال کیے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے ہماری ذات اور معاشرت و امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیو، ذرا سوچنے والی بات ہے۔ سنتوں کو اپنانے میں شرم محسوس کرنے والے سنتوں کو مٹانے والوں میں سے ہیں۔ موت کی تیاری کا موقع ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، یعنی روز کی گردش بہت تیز نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹے کا دنیا بس اتنا ہی رہے گا کہ جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بڑھ کر بجھ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے لیے رحمت کی دعا۔ ایک صحابیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے اور میرے شوہر کے لیے رحمت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔ زندگی کی ابتدا، زندگی کا اختتام، تکبر، غرور، خود نمائی اور اکڑ کا مظاہرہ کرنے والے ذرا غور فرمائیں کہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی بے بسی اور سادگی سے اور زندگی کا اختتام بھی بے بسی اور سادگی پر۔ عورتیں صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مومنین کی نشانیاں۔ اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیک یقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ گڈ نائٹ کی بجائے دوستوں کو یہ حدیث بھیجیں، اس میسج کے دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی ہمیشہ تر و تازہ اور فریش رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سرسبز رکھے میرے اس امتی کو جو میری بات سنے، محفوظ کرے اور آگے پہنچائے۔ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک قریب نہ آ سکے گا۔ خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشبو کی شیشی تھی جس میں سے وہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔
سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ، بندے دا پترا حیا کے صدیق علی دا امام خود ہے علی نے جو منیا، تو بھی چکر احترام، تو بھی چکر احترام، تو علی علی کرنا نہ علی اپنا صدیق نو میں نہیں چھڈنا، صدیق امام میرا اے حق نے بڑھایا، صدیق نو میں نہیں چھڈنا۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ جی ہاں دوستو، ہم نے آج گیم شروع کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آن لائن گیم کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ لوگ کھیلتے ہیں، ایک تو میری آئی ڈی ہو رہی ہے، ڈیٹ لکھا ہے، دوسرا کا اس کا نام ہے، دونوں کی آئی ڈی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کھیلی، اس کے بعد میں نے، ٹھیک ہے جی۔ میرے سے تو کچھ ہوا نہیں، پر اس نے ڈالی، آپ دیکھیں گے اس کی باری۔ آپ دیکھتے ہیں جی، اللہ خیر کرے۔ یہ کیا کرتا ہے جی؟ او ہو یہ نا اپنا ڈالنے کی کوشش، او نہیں ڈلی اسے یار، دیکھ ڈال دیا، کیونکہ اس کی 4-6 طرف کرنی ہوتی ہے، کسی میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، یہ دوست نے دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی، دیکھیں یہ پھر کوشش کر رہا ہے، یہ دیکھیں وہ سچ میری تھی، میں نا باتیں کرنے شروع ہو گیا۔ اچھا یار، اب دیکھیں ٹائم تھوڑا رہے گا، ڈال دے یار، ٹائم تھوڑا ہے۔ اب پھر میری ہی باری ہے، کیونکہ میں نے ہی شروع کی تھی اور میں نے ہی ڈالی، اب میری ہی باری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو آسان ہے، اس کے کونے میں لگائی میں نے ایک، یہ تو چلے گی۔ اب دیکھیں دوبارہ پھر میری ہے، کیونکہ میں نے ہی ڈالی ہے۔ دیکھیں جی، بڑے آرام سے ڈالیں، اوے یار تھوڑا سا میں نیچے کر لیتا نا اسے، تھوڑی سی تیز مار لیتا ہے۔ اب یہ دوسرے کرسٹائن بھائی کی آئی ہے جی، یہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ نہ ہوئی ڈال دینی ہے، اوہ یہ تو آسان تھی یار، اسے یہ بھی نہیں ڈلی، چلو کوئی نہیں۔ اب میری باری آئی، اب دیکھتے ہیں میں کیا کرتا ہوں۔ چلو جی، سیدھی ہوگی جی، پہلی بات تو سمجھ نہیں آ رہی